آج میں اس پیغام کے ذریعے سے NA59 کے تمام ان دوستوں سے جو کسی بھی حوالے سے اس پچھلے گزرے ہوئے کچھ چند ماہ میں میرے ساتھ رہے، میں ان سے اس پیغام کے ذریعے سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کے فوراً بعد میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ کے پاس انفرادی حیثیت سے ہر شخص کو ملوں، ہر گروپ کو ملوں اور آپ کا شکریہ ادا کروں۔ جس انداز میں آپ نے مجھے بہت لمبے عرصے بعد ایکٹیو پالیٹکس میں تقریباً کئی سال بعد جب میں آیا ہوں، جس انداز سے آپ کے کھلے ہوئے بازو، مسکراتا ہوا چہرہ مجھے ملا، میں شاید زندگی میں یہ نہیں بھول سکوں گا۔ اور میں اپنی اس ڈیلے کے حوالے سے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ اوتھ کے بعد چند ایسے ایونٹس تھے اسپیکر کے الیکشن سے لے کے پریزیڈنٹ کے الیکشن تک کہ جس میں اپنے اللہ تعالیٰ کی ہوئی مہربانی اور آپ دوستوں کے اس اعتماد نے کے بعد مجھے وہاں رہنا ضروری تھا۔ تو آج بھی مجھے ضرورت اس بات کی اس لحاظ سے اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ میری فیلنگز یہ تھیں، میرے احساسات یہ تھے کہ میں کسی نہ کسی حوالے سے آپ سے ضرور معذرت کر لوں کہ میں ڈیلے مجھ سے کیوں ہوا، کیوں میں لیٹ ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میرے گزشتہ گزری ہوئی زندگی کے عملی ایک سیاسی ورکر کے جو اوقات ہیں، جو زمانہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہر دو صورتوں میں آپ کے ضلع تلنگانہ میں میں نے 1998 سے لے کے آج تک اپوزیشن میں بھی سیاست کی اور گورنمنٹ میں بھی پروردگار نے مجھے موقع دیا آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے اور اعتماد کی وجہ سے کہ میں گورنمنٹ میں بھی رہا۔ میں اپنے حوالے سے صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ نہ میرے پاس اتنی زیادہ کوئی پروپیگنڈا مہم چلانے کے لیے وسائل ہیں، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ کسی ذمہ داری کو اس انداز میں اچھالا جائے کہ وہ آپ کی بنتی ذمہ داری ہے اور آپ اس کا کریڈٹ لینا چاہیں۔ تو میں آپ کو ایک یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ایک چیز ضرور دیکھنی ہوگی، کیونکہ آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اور کئی لاکھ لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے دونوں ادوار کو آپ ضرور دیکھیں۔ اپوزیشن میں بھی ایک اپوزیشن کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے مد مقابل جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، میں نے کوشش کی کہ اپنے دوستوں کو جو میرا اپوزیشن میں رہتے ہوئے ایک کردار تھا کہ ان کی جان و مال کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت، ان کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہو تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا، میں نے کوشش کی، حتی المقدور کوشش کی کہ میں ان کی اپنی اس ذمہ داری کو اسے عہدہ برا ہوں۔ اور جب مجھے پروردگار نے میں آپ ہی کے اس ضلع کی ایک تحصیل تلنگانہ کا ایک حصہ میرے صوبائی حلقے کے ساتھ بھی لگتا تھا، 93 میں پہلی بار وہاں سے الیکٹ ہوا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 93 کے اس دور میں جب میں منتخب ہوا تو اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو جس دن میں آپ کے اس وقت کی تحصیل میں گیا تھا تو آپ کے پاس بچیوں کا کالج نہیں تھا، اور پہلی اطلاع جب مجھے ملی، میں اسمبلی سیشن میں تھا اور مجھے بتایا یہ گیا کہ ہماری بچیاں تقریباً 100 کی تعداد کے قریب، فگر مجھے اب صحیح یاد نہیں شاید ہوں گے، وہ اپنی ایڈمیشن کے لیے یا چکوال کالج سے رابطہ کر رہی ہیں یا پنڈی گیپ کالج سے رابطہ کر رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی تمام وہ مصروفیات چھوڑ کے آپ کے اس وقت کی، اور آج بھی کمیٹی وہی ہے، وہاں پہ آ کے اپنا میں بیٹھا
اور ہم نے کوشش یہ کی، مجھے پتہ یہ چلا کہ ان بچیوں میں سے آدھی سے کم بچیاں داخلے کی ان کے پیرنٹس خواہش مند ہیں، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی جوان بچیوں کو اس وقت کے رسل وسائل کے حوالے سے دوسری تحصیلوں میں بھیج سکیں اور اس انداز سے ان کو اپنے سے دور کر سکیں۔ ہماری کچھ روایات ہیں، ہماری بنیادی طور پہ کچھ مجبوریاں ہیں، اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہم نے اسی سال میں، جس سال میں وہ بچیاں کامیاب ہوئی تھیں، اسی سال میں ہم نے میونسپل کمیٹی سے ایک ان کا مڈل سکول تھا یا پرائمری تھا، اس میں ابھی ذرا میں کلیئر نہیں ہوں، ہم نے مستعار لیا اور وہاں پہ کالج کی کلاسز شروع کروائیں۔ اور آج کا یہ جو اقوال روڈ پہ ایک، اور آج کی جو کچہری کے پاس کالج نظر آتا ہے، میرے اسی دور میں یہ اپنی آخری شکل اختیار کر چکا تھا اور وہاں پہ یہ کالج بن گیا تھا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ میری ورکنگ کو دیکھ سکتے ہیں انفرادی حیثیت سے۔ دوسرا صورت یہ ہے کہ انفرادی حیثیت سے میں ایک چیز کا ذکر کر دوں کہ میرا کوئی ایسا آدمی نہیں ہوتا کہ جو دربان کی حیثیت سے آپ کو میرے دروازے پہ روکے۔ آپ کی ایکسیس مجھ سے ڈائریکٹ رہی۔ آپ کے اور میرے تعلقات جن لوگوں کے ساتھ بھی بنے، وہ رشتوں کی شکل اختیار کر گئے، اور گزرتے گزرتے پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں اس ضلع کا ناظم بنا۔ میں سکول کے حوالے سے، کالج کے حوالے سے یہ ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ شاید لوگوں کو یہ بات چھوٹی نظر آتی ہو، لیکن میرے ساتھ میرے نائب ناظم اس وقت نہیں تھے، غالباً پہلے ٹینیور کی میں بات کر رہا ہوں۔ نعیم طارق میرے ساتھ بیٹھے تھے، اور چودھری ربانی صاحب کے آج کے اس دفتر کے بالکل ساتھ سیٹھیاں والی گلی سے جو پانی آتا ہے، اس کی صورت یہ تھی کہ وہ بچیاں اپنی جس انداز سے گزر رہی تھیں، اور کچھ اوباش اور کچھ ڈرائیور حضرات وہاں سے گزرتے تھے، اور جو ان کے ساتھ جو اشاروں کنایوں میں بات ہو رہی تھی، میرے لیے وہ نہایت ہی تکلیف دہ تھی۔ اپنی پہلی فرصت میں یہ کیا، اور پورے پنجاب میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوا، پنڈی، لاہور، ملتان، ان ڈسٹرکٹس کو چھوڑ کے، کہ تلہ گنگ کی تحصیل میں ہم نے بچیوں کو پرووائڈ کی بسز، تاکہ وہ عزت سے اپنے گھروں کو جا سکیں اور اپنی تعلیم کا اپنی کالج تک جا سکیں۔ تو یہ میری ورکنگ رہی ہے۔ ہم نے ایسے بچیوں کے لیے کہ جو ان کے پاس یہ وسائل نہیں تھے کہ وہ ہائر ایجوکیشن میں جا سکیں، تو ہم نے گورنمنٹ کے وسائل سے ہٹ کے اپنے ذاتی دوستوں کے حوالے سے ہم نے فنڈز جنریٹ کیے، اور اس میں ایسے بچے اور بچیاں بھی ہیں کہ جو آج دنیا کی یونیورسٹیز میں، ہارورڈ یونیورسٹی میں آج ایک بچی ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہی ہے، بالکل ہمبل بیک گراؤنڈ کی۔ ایک میری ورکنگ یہ تھی۔ دوسری میری ورکنگ یہ تھی کہ میری ایک پہلے دن سے ہی اپنی انتظامیہ کو میری ڈائریکشن تھی کہ آپ نے ریکارڈ کی حد تک تو ایک آدمی اپنی درخواست لے کے آتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ پرچہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ اس پرچے میں حقیقت کیا ہے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، اور آپ جو اپنی فائل مکمل کر رہے ہیں یہ حقیقت کے کتنے قریب ہیں۔ میرے بہت ہی قریبی دوست جو اس وقت ناظم بھی تھے، میں آپ کو منشن بھی کر دیتا ہوں، یا شاید کسی وقت آپ کو پوچھنے کی ضرورت پڑے تو میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کے پریس کے دوست مجھ سے پوچھنا چاہیں تو میں بتاؤں گا۔ میرے پاس، میں پہلے کچھ دن آپ کی کمیٹی میں جا کے بحیثیت ناظم بیٹھتا تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے جو پولیٹیکلی میرے خلاف تھے، انہوں نے مجھے ایک درخواست دی، اور میرے ایک ناظم دوست کے حوالے سے اس میں ذکر تھا کہ انہوں نے اس پہ یہ پرچہ کروایا ہے۔
میں نے اس وقت کے ایس ایچ او کو بلا کے وہ دیا، اور نتیجہ یہ آیا کہ جو ایک ذمہ دار آدمی بیٹھا ہے، جو شکایت ہے اس پہ جو شکایت کی جا رہی ہے وہ درست ہے، تو میں نے بغیر کسی ڈیلے یا جھجک کے اس شخص کی کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہو رہی تھی، میرا احسان نہیں ہے، میری ایک ذمہ داری ہے، میری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، میں جواب دہ ہوں اپنے مالک کا، اس نے مجھ پہ رحمت کی تھی، تو میں نے اس کو انڈو کروایا، ان تمام ناراضگیوں اور تمام گلوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ شخص کہ مجھے ووٹ دے کے اس نے مجھے ووٹ بھی دیا تھا جب میں اس آفس میں آیا ہوں، اس کی اپنی جگہ، لیکن حقیقت جو تھی اس کو سپورٹ کیا، یہ میری ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے۔ اور وقت گزرتا رہا، میں آپ کو اسی حوالے سے ایک چیز اور شیئر کروں گا جو میں کبھی کیا نہیں کرتا تھا۔ آج اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ میں ایک نئے سفر کا آغاز کر رہا ہوں، آج ایک نئے انداز سے دوبارہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ آج مجھ پہ آپ کے اس ووٹ نے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد مجھ پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، آج کی اس عمر کی نسل کی مجھ پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آج جس انداز میں، اس الیکٹرانک میڈیا کی موجودگی میں، جس انداز میں ہماری یہ نسل تیزی سے چل رہی ہے، ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک چیز آئی کہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز کی کمی ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے پہلے ٹینیور میں، یہ نہیں میں کہتا کہ پہلے 10 دنوں میں یا 10 مہینوں میں، پہلے ٹینیور میں ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کے پاس جو ایلوکیشن آتی تھی فنڈز کی، بغیر گورنمنٹ پنجاب سے سپورٹ لیے تقریباً 1200 سے زیادہ ٹیچر بھرتی کیے، خواتین حضرات، اور وہ پورے چکوال میں بھرتی ہوئے۔ تو یہ میری ورکنگ تھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج بھی میری ورکنگ گزرے ہوئے کل کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے، آئندہ آنے والے کل کے حوالے سے، آج کی ضروریات کے حوالے سے میری ورکنگ یہی ہوگی۔ دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذاتی زندگی کے کچھ واقعات تھے، اور آج میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بطور خاص 59 میں میں جس وقت کا ذکر کر رہا ہوں، اس وقت کے تلنگانگ کے لوگوں کا بود و باشت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی روایات، ان کے ملنے کا انداز، چاہے مخالف ہی کیوں نہ ہو، وہ مختلف تھا۔ آج کچھ ایسی بھی غلطیاں ہوئیں جس میں شاید میں بھی شامل ہوں گا کہ ہمارے کچھ رواج تبدیل ہوئے، کچھ باہر کے لوگوں کے آنے کی وجہ سے معاملات تبدیل ہوئے، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں آج کی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور گزرے ہوئے کل کے تلنگانگ کے روایتی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو برابر لے کے اس انداز سے اپنے مخالف، موافق اور آئندہ آنے والی نسل کے سامنے رکھوں کہ جس سے کم از کم یہ کہہ سکوں میں کہ مجھ پہ جو اعتماد آپ نے کیا تھا، میں نے اس میں روایتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، جو میری ذاتی ذمہ داریاں بنتی ہیں اس لحاظ سے، اور شرافت کے لحاظ سے، آنکھ کے شرم کے لحاظ سے میں نے کوشش کی ہے کہ میں پورے طریقے سے آپ کو ایک ایسے راستے پہ لے کے چلوں کہ جس سے آنے والا کل ہمارا ترقی کا کل ہو، ہماری شرافت کا کل ہو، ہماری بہتری کا کل ہو، گالی گلوچ کا کل نہ ہو۔ اور اس سے ہٹ کے میں کچھ نہیں کہوں گا کسی سے، میں چودھری پرویز الہی صاحب جو میرے نہایت ہی محترم بھائی ہیں اور وہ تکلیف میں بھی ہیں، پروردگار ان کا مددگار ہو، میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ جب یہاں تشریف لائے تھے تو میرے دوستوں نے اور میں نے تمام تر مجبوریوں کے باوجود
آپ کے ووٹ آپ کو جو ووٹ ملا تھا اس ووٹ میں ہم بھی شامل تھے۔ تو میں صرف اتنا چاہوں گا، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، کچھ لوگ، میں نے یہ بات اس لیے کر دی کہ کچھ لوگ اس الیکشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ادارے موجود ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی موجود ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا، جو چوہدری صاحب کا میں نے نام لیا اس لیے لیا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ بس میرا اتنا انہیں پیغام ہے، اور تلہ گنگ کے ہر اس بھائی کو کہ جس نے اس الیکشن میں مجھے سپورٹ کیا، اس بہن کو، اس بیٹی کو کہ جس نے اس امید پہ مجھے سپورٹ کیا کہ یہ جو گزشتہ ادوار میں جو اس نے یہاں پہ معاملات خواتین کی بہتری کے حوالے سے، کالجز کے حوالے سے، جابز کے حوالے سے کیے، یہ کوشش ضرور کرے گا۔ میں آپ تمام سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نہ کسی کو کسی بات کا جواب دوں گا، کیونکہ میری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں سہاروں پہ بیساکھیوں کے چلنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے اس وقت بھی مجھے ایسے مواقع ملے کہ میں ان سہاروں کے ذریعے سے بہت اونچی منزلوں تک جا سکتا تھا، اور کئی سیڑھیاں پھلانگ سکتا تھا، لیکن پروردگار نے توفیق نہیں دی اور اپنی چادر سے باہر پاؤں نہیں پھیلایا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ یہ دکھ ضرور ہوتا ہے کہ جب کبھی اخلاق سے گری ہوئی بات کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کر لی جاتی تو زیادہ بہتر تھا، مجھے سمجھا دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن مجھے ہر وہ بات قبول ہے، اور میں پابند ہوں پروردگار کی ذات کے بعد اس کے حبیب کے صدقے میں ان لوگوں کا جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ مجھے اپنی تمام آئندہ آنے والی نسل کی بہتری کے حوالے سے، اپنے دکھ تکلیف کے حوالے سے، کہیں ناجائز ہوگا اس حوالے سے مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ میں آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں، اور اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی منزل کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ جس وقت بھی آتا ہوں میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں سے میری ملاقات ہو، اور میں کوشش کروں گا، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوشش کروں گا کہ جو چیزیں کچھ لوگ کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے رہیں، مجھے کسی کا کوئی جواب نہیں دینا۔ میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً یہ ملک بہت ہی عجیب و غریب حالات میں ہے۔ میں کسی مد مقابل کسی پارٹی کے متعلق بھی کچھ نہیں، یہاں پہ میں کچھ آپ کے حوالے سے اس گفتگو میں کچھ بات نہیں کروں گا، لیکن آج جو نون کو جن مشکل حالات میں یہ حکومت ملی ہے، یقیناً اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو حالات آج معاشی حالات ہوں، انتظامی معاملات ہوں، آپ کا سب سے دنیا میں جو بڑی چیز میری نظر میں ہوتی ہے وہ اعتماد ہے۔ ایک چھوٹی سی برادری میں رہنے والا آدمی بھی اگر خدا نہ خواستہ اپنی برادری میں اعتماد کھو دے تو وہ عزت سے زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ملک بھی اگر اپنا اعتماد دنیا کی ممالک میں اس لحاظ سے کھو دیں تو وہ بھی شاید وہ عزت نہیں پا سکتے۔ آج میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور اس اتحادی گورنمنٹ کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنا اعتماد بحال کرنا ہے۔ اور جو واقعہ ایک ہم نے دیکھا آج سے کئی سال پہلے کہ چائنیز پریزیڈنٹ کا یہاں دورہ ڈیو تھا، اور سرکاری دورہ ڈیو تھا، تاریخ فکس تھی، اس کا جو حشر ہوا، آج اس ملک کے پریزیڈنٹ کو، اس حکومت کو میں تصور نہیں کر سکتا کہ کتنا مشکل ہوگا کہ شہباز شریف دوبارہ سے اپنا وہ اعتماد بحال کر کے اور برابری کی بنیاد پہ بیٹھ کے ان کی آنکھ میں آنکھ پہ ڈال کے بات کر سکے، کیونکہ جو حشر ہم نے کیا تھا، اور اس حشر سے میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ نقصان میں باقی اضلاع کا نہیں کروں گا، پنڈی ڈویژن میں
میں اپنے تلہ گنگ کا ذکر کروں گا۔ اگر تراب کے مقام پہ آپ کو اس سی پیک کے ذریعے سے ایک جو اس وقت کی ڈیولپمنٹ سٹیز بن رہے تھے، جنہوں نے غالباً 8 یا 10 تھے، انہوں نے بننا تھا اس سی پیک پہ، اور اگر وہ ایک تراب کے مقام پہ ہوتا تو آپ تلہ گنگ والے، ہم سب لوگ امیر ترین اور کامیاب ترین اور تمام تک دنیا کے وسائل سے بھرپور ضلع ہوتے۔ بہرحال ہر دور کی اپنی ایک صورتحال ہے، اور ان ساری چیزوں کو نون کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور میری بھی دعا ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم بہتر روایات چھوڑ سکیں۔ ایک عام آدمی کی اس مجبوری کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو آج ایک معمولی سے کام کے لیے کسی پٹواری کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، جواب نہیں آتا، کسی تھانے دار کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، کسی تھانے کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، جواب نہیں آتا، اپنے بچے کو کسی سرکاری اسکول میں لے کے جاتا ہے، وہاں ٹیچر موجود نہیں ہے، اپنے بیمار کو کسی سرکاری ہسپتال میں لے کے جاتا ہے، عمارت کھڑی ہے، وہاں پہ اس کو وسائل نہیں میسر۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے اور انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور میں کبھی بھی زہر حلال کو خود نہیں کہہ سکا۔ اپنے ہیں خفا مجھ سے نہ، اپنے ہیں خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔